الرحیم۔ آج ہمارا علم الکلام کے اوپر تیسرا لیکچر ہے، اور اس لیکچر کے اندر علم کلام کی مدح کرنے والے اور علم کلام کی مذمت کرنے والوں کا اس پر بات کرنا چاہوں گا۔ تو علم کلام کے حوالے سے کہ علم کلام کا ایسا موضوع رہا کہ اس کے اوپر بعض ہمارے محققین حضرات، فقہاء کرام، ائمہ حضرات، انہوں نے اس پر کام کرنے والوں کی مدح فرمائی، اور بعض ایسے گزرے کہ جنہوں نے اس چیز کی مذمت بھی فرما رکھی ہے۔ تو اس لحاظ سے دونوں اطراف کے اوپر دلائل موجود ہیں۔ ان دلائل کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر آخر کے اندر اس کا تجزیہ نکالا جائے گا۔ تو اس چیز کے اوپر آپ کے سامنے بات کروں گا۔ تو امام الحرمین عبد الملک جوینی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ بہیقی، امام غزالی، امام نووی، علامہ ابن عساکر، علامہ طیبی شارح مشکات، علامہ محلی، شافعی وغیرہ نے علم کلام کے حاصل کرنے کو فرض کفایہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ علامہ ابن حجر مشکات شریف کی شرح میں لکھتے ہیں کہ انہ عاقد فروض الکفایات بل ہوا فرض عین اذا وقعت شبہت توقف خلہا علیہ، یعنی یہی کہ اسے فرض کفایہ کے اندر شمار فرمایا۔ تو یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ بسا اوقات یہ فرض عین کے درجے کے اندر بھی پہنچ جاتا ہے یہ معاملہ۔ اسی طرح کی رائے ائمہ اربعہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد کی طرف بھی منسوب کی گئی۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس موضوع پر الفقہ الاکبر کے نام سے مستقل کتاب بھی تالیف فرمائی۔ امام احمد نے الرد علی جہمیہ یہ کتاب اسی موضوع کے اوپر لکھی۔ امام شافعی نے اعتقادی مسائل پر مناظرے کیے۔ امام مالک نے استواء علی العرش کے مسئلے پر روشنی ڈالی۔ علم کلام کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس کے مخالفین پر رد کرنے کے لیے امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے استحسان الحوضی فی علم الکلام کے نام سے مستقل کتاب تالیف کی ہے۔ امام غزالی نے اس میں اشتعال کی مذمت بھی کی، لیکن اس کی اہمیت بھی بتائی۔ یعنی امام غزالی اس کے اندر مشہور رہنے کی مذمت بھی فرماتے رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی جگہ پر اس کی اہمیت بھی بتائی، یہاں تک کہ اس کو فرض کفایہ قرار دیا، اور خود اس موضوع پر کئی کتابیں بھی انہوں نے تالیف فرمائی۔ اب یہ حضرات کے جو اسے فرض کفایہ کا درجہ قرار دیتے ہیں یا اس کام کی تعریف کرنے والے حضرات ہیں، ان کے کیا دلائل ہیں؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ ارشادات کو اس چیز کے دلائل کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید کے اندر فرمان ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ ان کے ساتھ آپ اچھے انداز کے ساتھ بحث و مباحثہ کیجئے۔ پھر اسی طرح قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا، یہ ایک آیت کریمہ اس کے دلیل پر پیش کی جاتی ہے۔ پھر وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ، یہ مختلف آیات کریمہ اس کے دلائل کے طور پر وہ حضرات پیش کرتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اس طرح علم کلام کے اوپر کام کرنا یہ قابل تعریف ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان آیات سے ثابت کیا کہ علم کلام بعض دفعہ واجب ہوگا اور بعض دفعہ مستحب، اور یہ شرعاً قابل مذمت نہیں ہو سکتا۔ ان آیات میں وجہ استدلال یہ ہے کہ جدال، حجت، بحث و مباحثہ وغیرہ کا مقصد یہی ہے کہ اپنے موقف کے دلائل سے ثابت کیا جائے اور فریق مخالف کی باتوں کا دلیل سے رد کیا جائے۔ علم کلام کی حقیقت بھی یہی بنتی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّىٰ عَنْ بَيِّنَةٍ،
جو ہلاک ہو وہ دلیل کے آ جانے کے بعد ہلاک ہو، اور جو زندہ رہے وہ دلیل کی بنیاد پر زندہ رہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو اس لیے بھیجا کہ جن لوگوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا ہے ان کے لیے یہ عذر باقی نہ رہے کہ ان کے سامنے کوئی دلیل نہیں آئی، اور جن لوگوں نے ہدایت کی توفیق ہو ان کو پورا اطمینان ہو کر ان کا نقطہ نظر سچی دلیلوں پر قائم ہے۔ اور علم کلام اسی چیز کا نام ہے کہ دلیل کے ذریعے درست عقائد کو جانا جائے۔ تو پھر اس کے بعد قرآن مجید میں بے شمار مواقع پر وجود باری تعالیٰ، توحید الہی، نبوت و وحی، رسالت محمدی اور آخرت وغیرہ پر عقلی دلائل بھی پیش کیے گئے۔ گزشتہ آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنے والوں کے لیے ان کتابوں کے حوالے سے نقلی دلائل بھی دیے گئے۔ عقل و قیاس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ باطل کے مقابلے میں حق کو ثابت کیا جائے اور باطل کا رد کیا جائے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو لوگوں کے لیے حق تک پہنچنا اور باطل افکار سے بچنا دشوار ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں شامل ہے، جس کے واجب ہونے پر امت کا اجماع و اتفاق ہے۔ اب جو اس کی کہتے ہیں کہ علم کلام کے اوپر کام کرنا یہ قابل تعریف ہے، تو انہوں نے قرآنی آیات کریمہ کا سہارا بھی لیا، اسی طرح پھر انہوں نے کچھ نقلی دلائل بھی دیے۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس پر کام کرنا بسا اوقات فرض کفایہ کا درجہ بن جاتا ہے، بسا اوقات انسان کے لیے واجب کا درجہ بھی بن جاتا ہے۔ اب وہ حضرات کے جو کہتے ہیں کہ علم کلام کے اوپر کام نہیں کرنا چاہیے، اس کی مذمت کرتے ہیں، تو اس کے حوالے سے کہ اس کے برخلاف اہل علم کی ایک بڑی تعداد علم کلام کی مذمت بھی کی ہے، یہاں تک کہ علامہ خطابی اور علامہ ابن تیمیہ نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ علامہ عبداللہ محمد الحراوی نے ذم الکلام کے نام سے کتاب لکھی کہ انہوں نے اس کتاب کا موضوع یہ لکھا کہ علم کلام کے اوپر کام کرنے والوں کی مذمت کے نام کے اوپر انہوں نے ایک پوری باقاعدہ کتاب بھی لکھ ڈالی، جس میں علم کلام کے سلسلے میں سلف صالحین کے بہت سے اقوال بھی انہوں نے نقل کیے۔ اس طرح علامہ جلال الدین سیوطی نے سون المنطق والکلام عن فنی المنطق والکلام کے نام سے منطق اور کلام کی مذمت میں مستقل کتاب تالیف کی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نے اپنی معروف تالیف در تعارض العقلی و نقلی میں امام غزالی نے اپنی مختلف کتابوں خاص کر الجام العوام عن العلم الکلام اور ابن وزیر نے اپنی کتاب ترجیح الاسالیب القرآنی علی اسالیب الجنان میں ایک درمیانی راستہ اختیار کرتے ہوئے علم کلام کے اس حصے کو درست قرار دیا کہ جس کی بنیاد کتاب و سنت پر ہے، اور اس کا وہ حصہ جس کی اساس منطق و فلسفہ پر ہے اس کی مذمت کی ہے۔ اب جن حضرات نے علم کلام کی مذمت کی ان کے دلائل حسب ذیل ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دین میں جدال سے منع فرمایا ہے۔ متکلمین اس کا جواب دیتے ہیں ایسے جدال سے منع کیا گیا جس کا مقصد باطل کی مدد کرنا ہو۔ اگر حق کے اظہار کے لیے جدال اور بحث و مباحثہ ہو تو قرآن میں حکم دیا گیا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ پھر اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ تو حکم تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانے کا، لیکن علم کلام میں بہت سی دفعہ عقل و قیاس کی دلیل بنایا جاتا ہے، اس طرح حکم قرآنی کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ متکلمین نے اس کا جواب دیا کہ جن مسائل میں کتاب و سنت کی نص موجود ہو اس میں متکلمین بھی کتاب و سنت کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جن امور میں نصوص موجود نہیں ان میں اجتہاد یعنی عقل و قیاس کا سہارا لیا جاتا ہے، کیونکہ یہ بھی قرآن و حدیث کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ جن مسائل کے بارے میں کتاب و سنت کی صراحت موجود نہ ہو وہاں قیاس و اجتہاد سے کام لیا جائے گا۔ تو پھر اسی طرح علم کلام کی مذمت کرنے والوں کے استدلال پر ایک آیت یہ ہے کہ متشابہات میں اللہ تعالیٰ نے پڑھنے سے منع کیا، اور علم کلام میں متشابہات ہی زیر بحث آتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی صفات وغیرہ۔
تو متکلمین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی متشابہات میں پڑھنے سے منع کیا جن کا عقل سے ادراک نہیں کیا جا سکتا یا جو انسان کے فہم سے ماورا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، مسئلہ تقدیر ہے، لیکن عقائد کی تمام باتیں متشابہات میں شامل نہیں۔ خود قرآن مجید میں بار بار صفات باری تعالیٰ اور دوسرے عقائد کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر صحابہ کرام کا دور خیر القرون تھا، وہ سب سے بڑھ کر دین سے واقف بھی تھے اور ان کے ناصر و مددگار بھی۔ انہوں نے فقہ و فتاوی کی طرف تو توجہ کی، لیکن علم کلام سے کوئی انہیں شغف نہیں رکھا۔ اس لیے جو کہتے ہیں قابل مذمت ہے، وہ صحابہ کرام اور خیر القرون کی مثال دے کر کہتے ہیں کہ یہ پھر ایک بدعت اور گمراہی ہوا یہ کام۔ متکلمین اس کا جواب دیتے ہیں کہ صحابہ کا اس علم سے اشتغال نہ رکھنا اور بعد کے سلف صالحین کا اس میں مشغول ہونا ضرورت اور حالات کے اعتبار سے ہے۔ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ سے منقول ہے کہ اس علم کے بارے میں صحابہ اور بعد کے عہد کی مثال ایسی ہی ہے۔ اگر کسی کے سامنے دشمن برسر پیکار ہو تو وہ ہتھیار استعمال کرتا ہے، اور جس کے سامنے کوئی ایسا دشمن نہ ہو تو اس کو ہتھیار رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عہد صحابہ میں ایسے فرقے باطلہ موجود نہیں تھے جس کے خلاف بحث و استدلال کی ضرورت ہو۔ ہمارے دور میں ایسے لوگ موجود ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ہم علم کلام کے ہتھیار سے مسلح ہوں۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام نے بھی بہت اپنے زمانے کے نوپید باطل فرقوں قدریہ اور خوارج کے بارے میں گفتگو فرمائی ہے اور نقلی اور عقلی دلائل سے اس کا رد بھی کیا ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو صحابہ کرام کے دور سے اس کا آغاز ہو جاتا ہے۔ امت کے بڑے بڑے علماء اور مجتہدین نے علم کلام کی مذمت کی۔ امام ابو حنیفہ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے اپنے صاحبزادے عماد کو علم کلام میں مشغول رہنے سے منع کیا۔ امام شافعی نے فرمایا کہ کسی شخص نے علم کلام سے تعلق کی بنیاد پر کامیابی حاصل نہیں کی۔ اسی طرح کی بات امام مالک، امام احمد بن حنبل سے بھی منقول ہے۔ متکلمین اس کا جواب دیتے ہیں کہ سلف صالحین کا مقصد مطلقاً علم کلام سے اجتناب کرنا نہیں، کیونکہ خود ائمہ اربعہ علم کلام پر کتابیں لکھی یا مناظرے کیے۔ امام ابو حنیفہ کا اپنے صاحبزادے کو منع کرنا تو ان کے صاحبزادے نے ایک دفعہ دریافت کیا، آپ خود اس علم سے تعلق رکھتے ہیں اور مجھے منع کر رہے ہیں۔ اس پر امام صاحب نے فرمایا کہ ہم لوگ ان مسائل پر مباحثہ کرتے تھے تو ہم اس ڈر سے کہ کہیں فریق مخالف غلطی میں نہ پڑ جائے ایسا سہمے رہتے تھے گویا ہمارے سروں پر پرندہ بیٹھا ہوا ہے۔ تم لوگ بحث کرتے ہو تو چاہتے ہو کہ فریق مخالف غلطی میں آ جائے اور اس کی تکفیر کر لی جائے۔ جس نے دوسروں کے بارے میں چاہا کہ وہ کفر میں پڑ جائے وہ خود کافر ہو گیا۔ اسی طرح کی باتیں امام شافعی اور امام احمد سے بھی منقول ہے۔ علم کلام کے سلسلے میں اہل علم کے درمیان جو شدید اختلاف پایا جاتا ہے، اس کی بنیاد یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ علم مختلف ادوار سے گزرا ہے۔ ابتدائی دور میں ان فرقوں کے رد کی طرف توجہ کی گئی جو اسلام کی طرح منسوب تھے، جو کتاب اللہ اور سنت رسول کو تسلیم کرتے تھے، اس لیے ساری بات کتاب و سنت کے ذریعے ہوتی تھی۔ پھر جب ایران کا علاقہ فتح ہوا، بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، تو وہ لوگ پہلے ایرانی افکار پھر یونانی فلسفہ سے متاثر تھے۔ اس کی وجہ سے بعض ایسے مسائل علم کلام کا حصہ بن گئے جو یونانی فلسفہ سے متاثرہ حضرات کی طرف سے اسلام کے خلاف اعتراضات کا جواب تھے۔ اس لیے متکلمین نے منطق و فلسفہ کے اصولوں اور ان کے طرز استدلال سے فائدہ اٹھایا۔ اس استدلال میں بعض دفعہ غلو کی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی، کیونکہ بعض حضرات منطق و فلسفہ کے اصول کو اصل مان کر اسلامی عقائد کی توجیہ کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ بعض اوقات شرعی نصوص کے مقابلے میں عقل و قیاس کو ترجیح دے دیتے تھے۔ اس کی وجہ سے سلف صالحین نے متکلمین کے طرز استدلال سے اختلاف کیا۔ اس لیے جو بات درست معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آیات احکام اور احادیث احکام کی تشریح کا نام فقہ ہے، اور جیسے فضائل اور رذائل اخلاق سے متعلق آیات اور احادیث تصوف اور علم اخلاق کا موضوع ہیں، اسی طرح جو آیات و احادیث عقائد و ایمانیات سے متعلق ہیں مقصد اسلامی عقائد پر واقع ہونے والے اعتراضات کا رد ہے۔ انہی کی تشریح و توضیح کا نام علم کلام ہے۔ اس لیے کوئی وجہ نہیں
کہ علم فقہ اور علم اخلاق تو قابل تقسیم علم قرار پائیں اور علم کلام قابل مذمت ہو، البتہ یہ ضروری ہے کہ علم کلام میں استدلال کی اصل بنیاد قرآن و حدیث ہی کو بنانا چاہیے۔ اخذ و استدلال کا جو طریقہ فقہاء نے اختیار کیا وہی طریقہ عقائد میں بھی اختیار کرنا چاہیے۔ اہل سنت کے مختلف مکاتب فکر اشاعرہ، ماتریدیہ اور حنابلہ نے بنیادی طور پر یہی اسلوب اختیار کیا۔ خاص کر موجودہ دور میں اسلام کے دشمنوں کی طرف سے اسلام پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں، اگر قدیم متکلمین کی طرح ان کی مدافعت کو بھی اسلام کا حصہ بنا دیا جائے تو بے حد عام کام ہوگا۔ حقیقت یہی ہے کہ یہ ایک عام ترین علم ہے جو اسلامی علوم میں بڑی وقت کا حامل ہے، اور اس کی ضرورت ہمیشہ سے رہی اور آئندہ بھی رہے گی۔ یہ تھا مختصر طور پر کہ علم کلام کے اوپر کی مدح کرنے والے حضرات کے دلائل اور علم کلام کی مذمت کرنے والوں کے دلائل، پھر ان کا جواب، اور اس طریقے سے حرف آخر آپ کے گوشہ گزار کیا۔